جن عوامل کی وجہ سے عذابات آئے وہ عوامل تو آج زیادہ نظر آتے ہیں. بالکل ایسا لگتا ہے کہ وہ تمام امراض یا وہ تمام جرائم میں ہم بہت زیادہ ملوث ہیں اور بہت زیادہ آگے نکل چکے ہیں. تو عذابات کیوں نہیں آ رہے امت محمدی پر؟ اس کی وجہ قرآن نے خود بیان فرمائی ہے. اچھا. سورہ انفال میں موجود ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. رب تعالیٰ نے صاف بیان فرمایا. آپ کا یہ کہنا بھی بالکل درست ہے اپنی جگہ پر کہ وہ ساری وجوہات جن کی وجہ سے عذابات آتے تھے وہ آج بھی پائے جاتے ہیں. جی ہاں. وہ نوح علیہ السلام کی قوم کی سرکشی آج ہے، لوط علیہ السلام کی قوم کی بدکاری آج ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم کے ناپ تول کی کمی یہ آج ہے. یہ سب ان کا غرور و تکبر، ان کی نافرمانیاں، ان کا کفر و شرک، ہٹ دھرمی، سب کچھ موجود ہے، چوری، زنا. لیکن عذابات نہیں آتے. اس کی وجہ قرآن نے خود بیان فرمایا کہ اس امت پر ویسے عذابات نہیں آئیں گے جیسے پہلے آتے تھے. وجہ یہ ہے کہ ان کے بیچ میرا محبوب آرام فرما. سبحان اللہ. وانت فیہم، رسول آپ ان کے بیچ میں ہیں. وانت فیہم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے یہ کہ عذابات سے محفوظ ہے. یہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت کہ مومنین تو مومنین، کفار و مشرکین بھی بچے ہوئے ہیں ان عذابات سے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اس امت پر ویسے عذاب نہیں آئیں گے، یعنی مسخ کے عذاب جو چہرہ بدل دیے جاتے تھے، کبھی خنزیر کا چہرہ کبھی کتے کا چہرہ بنا دیا گیا، وہ عذاب نہیں آئے گا. اور خسف کا، مسخ کا بھی نہیں آئے گا، خسف کا یعنی دھس جانے کا، پوری قوم کو دھسا دیا جائے. تو یہ عذابات سے یہ امت کو بچا لیا گیا ہے. لیکن ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، عذاب جو ہے، یہاں پر رک کر کے ایک بات کہتا ہوں میں. حضور مفکر اسلام سے پوچھا گیا تھا ایک سوال کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ کھڑے ایسے لوگ بدتمیزی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، ان پر تو عذاب آنا چاہیے. کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کی اگر کوئی گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے تو اس پر تو آپ نے بہت نفیس جواب فرمایا تھا. عذاب کا مطلب تم کیا سمجھتے ہو کہ پتھروں کی بارش برس جائے، آگ کے گولے برسائے جائیں، طوفان آ جائے، چہرہ جو ہے بندر کا، خنزیر کا بنا دیا جائے، یہ عذابات ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یہ چھوٹے عذابات ہیں، یہ عذابات چھوٹے ہیں. بڑے کیا ہیں؟ بڑا عذاب یہ ہے کہ تجھے زندہ رکھ کر کے اللہ ایمان چھین لے. تو یہ عذاب میں تو بہت سارے مبتلا ہو گئے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت ختم کر لی تو پھر تم تو بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہو. تو اس بات کو آج میں ریپیٹ کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری برائیوں کی وجہ سے آسمان سے پتھر نہیں برستے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوا تو مرنے سے پہلے اگر قلب سے ایمان ختم ہوا، ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جلنا یا کم عذاب ہے؟ بہت بڑا عذاب ہے. اس عذاب کو یہاں دنیا میں تم اگر ایکسپٹ کر کے جا رہے ہو تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ تم کو اس عذاب کا صحرا یہیں سے پہنا دیا جا رہا ہو. اس لیے ڈرتے رہیں کہ وہ گناہوں سے بچتے بھی رہیں، کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت خاصہ کی وجہ سے ویسے عذابات نہیں فرمائے. حد تو یہ ہے کہ مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جہنم میں بھی جو رب تبارک و تعالیٰ ڈالتا ہے قیامت کے دن، جن بدکاروں کو جہنم میں ڈالنا ہے، کفار و مشرکین ہوں یا بدکار ہوں، تو انسان ہی تو ہیں جو جہنم میں جائیں گے. جی، جنات کی بحث میں نہیں کر رہا، انسانوں کو. تو یہ کیسے ڈالے جائیں گے اتنی بھیانک جہنم کی آگ وغیرہ؟ کیا یہ انسان، مفسرین نے فرمایا جہنم میں ڈالنے کے وقت شکل یہ نہیں ہوگی، یہ والی شکل نہیں ہوگی جس جہنمی کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. جہنمی کی شکل پوری الگ ہے. اچھا، یہ جو انسانی شکل ہے اس میں نہیں ڈالا جائے گا، اس کی شکل ہی بدل دی جائے گی جہنم میں ڈالنے سے پہلے. اور نکتہ بیان فرماتے ہیں اس لیے کہ انسان تو اللہ کے محبوب کی شکل کا ہے، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب بھی انسانی شکل میں آئے ہیں. جی، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شکل جیسے کو بھی جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا.
کیا کہنے صاحب، واہ واہ واہ. تو آپ اندازہ کریں کہ عذابات یہاں رکے ہوئے ہیں تو وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے. سبحان اللہ. تو مفتی صاحب میں یہاں ایک بات ضرور پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ پچھلی قوموں نے جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی، نافرمانیاں کی، تو ان پر عذابات آئے. تو یہاں جو امت بچی ہوئی ہے وہ رحمت للعالمین کی بالکل آپ کے ہمارے درمیان ہونے کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں. بے شک. اب کوئی نعمت عظمیٰ پر ہی بکواس کرے، ان کی شان کو ہی گھٹانے کی کوشش کرے، انہی کے بارے میں ایسی باتیں کرے کہ جو آپ کے شان کے برخلاف ہے، تو اس بندے کے ساتھ پھر کیا ہوگا حضرت؟ پھر حافظ صاحب میں یہاں پر بتاتا ہوں، پھر ہمارا تیور بدل جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ستون کا نام ہے جس سے پوری کائنات ہماری قائم ہے. ہماری پوری، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے. ایمان تو بات کی بات کر رہا ہوں میں، جہان کی وہ جان ہے، پوری کائنات کی وہ جان ہے، روح کائنات ہے. ان کے متعلق اگر کوئی ہرزہ سرائی کرتا ہے تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں اس روح زمین پر. وہ اللہ کی مخلوق کا سب سے بدترین کوئی شکل ہے تو وہ گستاخ ہے. اللہ. اور ظاہر سی بات ہے اس کی پکڑ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا سخت ترین عذاب ہے. اچھا، اب آپ کے سوال کو میں یہ بھی بتا دوں وضاحت کے ساتھ. کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے پھر یہ بھونکتے ہیں کتے، ان کی پکڑ کیوں نہیں ہوتی، ان پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کوئی ہرزہ سرائی کرتا ہے تو اس کا کیا ہے؟ دیکھیں، عذابات دو قسم کے ہیں اللہ تعالیٰ کے. کچھ عذابات وہ ہیں جو دنیا میں دے دیے گئے اور دوسروں کو عبرت بنا دیا گیا، عبرت کے لیے عذابات رکھ دی. اور کچھ عذابات وہ ہیں جو آخرت کے لیے محفوظ رکھے گئے ہیں. اب میں دونوں کو بتا رہا ہوں. شعیب علیہ السلام کی قوم کو ایک چنگھاڑ سے ہلاک کر دیا گیا. لوط علیہ السلام کی قوم کو نوکیلے پتھروں سے ہلاک کر دیا گیا، زمین پلٹ دی گئی. توجہ، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ ہواؤں سے ہلاک کیا، وہ بھی ختم ہو گئے. اور نوح علیہ السلام کی قوم سیلاب سے ہلاک ہوئی. یہ جو ہلاکتیں ہیں، یہ جو عذابات ہے، آخرت میں ہونے والے اس عذاب کا 10واں حصہ ہے. اللہ. اب آپ اندازہ کریں جو آخرت کا عذاب جس کو دیا جانا ہے، جو 90% زیادہ ہے، وہ ان گستاخوں کے لیے رکھا گیا ہے جو روح کائنات کے ساتھ ہرزہ سرائی کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دشنام ترازی کرتے ہیں. تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جہاں رب تعالیٰ نے فرمایا، اب آپ قرآن پاک کی آیتوں کو دیکھیں، عذاب علیم جہاں کہا گیا ہو، دردناک عذاب، عذاب عظیم جہاں کہا گیا ہو، بڑا عذاب. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں عذابات کی بہت شکلیں ہیں. محشر کے میدان میں کھڑا ہونا وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی آزمائش ہے، سورج کی تپش کو برداشت کرنا، ساری چیز. لیکن جہنم میں جانے کے بعد وہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے ہلکا عذاب جو جہنم میں دیا جائے گا، سب سے چھوٹا عذاب، وہ یہ ہے کہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی گرمی سے اس کا بھیجا پک پک کر کے ابل رہا ہوگا. یہ سب سے ہلکا عذاب ہے، اور جس کو رب تعالیٰ نے دردناک عذاب کہا ہو اور بڑا عذاب کہا، سوچ بھی نہیں سکتا بندہ، وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. اور قرآن پاک میں یہ بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. 5ویں پارے کی آیت ہے، جب جب چمڑی جلانے کی وجہ سے پک جائے گی، اللہ فرماتا ہے ہم اس پر دوسری چمڑی ڈالیں گے تاکہ وہ عذاب چکھ سکے. تو وہ دردناک عذابات ان کے لیے رکھے گئے ہیں. صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ ان گستاخوں کی ان کے شر سے اور ان کے فسادات سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین آمین. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. ہمارا IDS قرآن سے بھی ملاتا ہے.